الرحمن الرحيم حل الله البيع وحرم الربا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا صدق الله العظيم. سود بہت عام ہوتا جا رہا ہے آج کل، اور ایک تو سود کتنی خطرناک چیز ہے. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. سود کے کام پر اعلان جنگ ہے. کس میں طاقت ہے کہ اللہ سے جنگ کرے؟ نمرود پوری دنیا کا بادشاہ تھا، صرف ایک ملک کا نہیں، پوری دنیا کا. اللہ کے ایک مچھر کا مقابلہ نہ کر سکے. اللہ تعالیٰ تو ایک مچھر کا بھی محتاج نہیں، مگر پوری دنیا کو پیغام دینا ہے کہ پوری دنیا کا بادشاہ ایک مچھر کا مقابلہ نہیں کر سکا. تو اس سے اندازہ لگاؤ کہ جس گناہ پر اعلان جنگ ہو وہ کتنا خطرناک گناہ ہوگا. مگر سود اتنا عام ہوتا جا رہا ہے کہ بہت ساری اسکیمیں اس کی ایسی ایجاد ہو گئی ہیں، لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سود ہو رہا ہے. اس سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ احساس ختم ہو گیا کہ یہ سود ایک حرام چیز ہے، خطرناک چیز ہے. اس کی برائی ہی ذہنوں سے نکلتی جا رہی ہے. سود کے کام، سود کی بہت ساری صورتیں جو بینکوں میں چل رہی ہے وہ کام کر رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں. بہت ساری صورتوں کا مسلمانوں کو پتہ ہے کہ یہ سود ہے، مگر وہ نہیں چھوڑ رہے ہیں. کتنے لوگ ہیں کہ وہ پیسہ داخل کر کے اس پہ جو سود ملتا ہے اس کو اپنے گھروں میں لاتے ہیں، گھروں میں استعمال کر رہے ہیں. سود کا 1 روپیہ ماں سے 36 زنا سے زیادہ خطرناک. اور ایک سود کی اور ایسی شکل ہے جس میں بہت سارے لوگ مبتلا ہیں. $100 دے کر 110 لینا، اس کو تو سب جانتے ہیں، لیکن کسی کو 10 روپے دیے ہیں اور اس سے اپنا بہت سارا بیگار کرائی جا رہی ہے، اس سے کام کرایا جا رہا ہے. وہ بیچارہ پیسوں میں دبا ہوا ہے، اس لیے بیگار کرنے پر مجبور ہے. جتنا بھی قرضے کی وجہ سے نفع کھینچا جا رہا ہے وہ سب سود ہے. بلکہ کچھ لوگ تو یوں چاہتے ہیں کہ یہ سود حلال ہو جائے. علامہ ناشا کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب یہ بات آئی، کچھ لوگ آئے تو فرمایا جہنم کے دروازے کھلے پڑے ہیں، جس کو جانا ہے جاؤ، ہماری گردن کو پل نہ بناؤ. بہت سارے اچھے پڑھے لکھے بھی یوں چاہتے ہیں کہ یہ سود حلال ہو جائے.
جس چیز کو اللہ جل جلالہ منوالو نے صراحتاً حرام بتایا ہے، کون ہے جو اس کو حلال کر دے گا؟ احل اللہ البیع وحرم الربا۔ تجارتوں میں، زراعتوں میں، دستکاریوں میں، مزدوریوں میں نہ جانے کہاں کہاں پر سود داخل ہو گیا ہے، اور اس سے بچنے کی کوئی تدبیریں نہیں کر رہے ہیں۔ یہ جو عام بیماری ہے یہ اللہ کا عذاب ہے، مگر سمجھ نہیں رہے ہیں، سوچ نہیں رہے ہیں، اب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ نہیں ہو رہے ہیں۔ یہ سود، یہ لون وغیرہ، اس میں سب سے زیادہ دخل اپنی جائیدادوں کو بڑھانا، اپنی تجارتوں کو بڑھانا اور نئی چیزوں کا شوق ہونا، یہ چیزیں وہ ہیں جو آدمی کو اس سود کے کام پر ابھارتا ہے۔ اسی کو کہتے ہیں حب مال۔ حلال حرام کی تمیز نہ رہے، یہی ہر خطا کی جڑ یہی حب دنیا ہے۔ جو بہت ساری برائیوں کی بنیاد ہے۔ اسی طرح زنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ قرآن پاک فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا۔ زنا تو بہت دور کی بات ہے، زنا کے قریب بھی مت جاؤ، یعنی جو اسباب زنا ہیں ان کے بھی قریب مت جاؤ۔ ہاتھ سے چھونا ہاتھ کا زنا ہے، کان سے باتیں سننا اس طرح کی وہ کان کا زنا ہے، زبان سے اس طرح کی باتیں کرنا وہ زبان کا زنا ہے، جو دماغ میں ایسی باتیں سوچنا وہ گندگی ہے، آنکھوں سے دیکھنا وہ زنا ہے۔ یہ جو اسباب زنا ہے ان سے بھی بچنا چاہیے۔ بے پردگی عام ہو رہی ہے، یہ سب سے بڑا سبب ہے۔ شرعی پردہ اٹھتا جا رہا ہے، بس اللہ ماشاء اللہ کسی گھر میں پردے کا اہتمام ہے۔ اس بے پردگی بنا پر زنا عام ہوتا جا رہا ہے۔ گھر گھر میں اس کی ترتیبیں لگائی جا رہی ہیں، اس کی اسکیم تیار کی جا رہی ہے، بس کوئی گھر بچ رہا ہے جس میں شرعی پردہ ملے گا، پردے کا اہتمام ملے گا، اور بہت سارے اسباب ایسے بن گئے ہیں کہ جن سے زنا میں سہولتیں ہوتی جا رہی ہیں۔ کچھ رسومات بے جا ایسی ہیں کہ جن کی بنا پر شادیوں میں دیر ہو رہی ہے۔ کچھ کپڑے ایسے چل گئے ہیں کہ کپڑے پہن کر بھی ننگا ہے آدمی۔ فیشن پرستی دنیا بھر کی ہو گئی ہے۔ سادگی نکل گئی ہے۔ ان سب چیزوں سے زنا کو ہوا مل رہی ہے۔ نکاح کو سستا بتایا تھا اور زنا کو مہنگا بتایا تھا۔ ہماری شریعت کے اندر اگر کوئی شادی شدہ زنا کر لے تو سنسار کر کے اس کو ہلاک کرنا تھا، اور نکاح کو اتنا عام کیا 10 درہم پر نکاح ہو جاتا ہے۔ مگر معاملہ برعکس ہو گیا ہے، آج کل نکاح بہت مہنگا ہوتا جا رہا ہے اور زنا سستا ہوتا جا رہا ہے۔
جس کی بنا پر یہ بیماریاں جنم لے رہی ہیں، جتنی بے حیائی بڑھتی جائے گی زنا بھی بڑھتا جائے گا، جتنی بے حیائی بڑھتی جائے گی زنا بڑھتا جائے گا، اتنی بیماریاں پھیلتی جائیں گی۔ بے حیائی تو بس اللہ حفاظت فرمائے، اللہ حفاظت فرمائے، اس قدر عام ہوتی جا رہی ہے، جبکہ حدیث پاک میں اہتماماً حیا پر ایمان کا اطلاق کیا گیا ہے۔ جس طرح ایمان برائی سے روکتا ہے، یہ حیا بھی گناہ سے روکتی ہے۔ اس لیے بیماری کا تو شور مچا رہے ہیں، لیکن بیماری کے جو اسباب ہیں ان سے بچنے کی کوئی جد و جہد، کوئی کوشش کچھ نہیں ہے۔ کچھ کام چل رہا تھا، کچھ حیا تقسیم ہو رہی تھی، ان تمام مدارس، مساجد، خانقاہ، مراکز، تبلیغی جماعتوں سے کچھ حیا، کچھ دین تقسیم ہو رہا تھا، وہ سب بند ہوتا جا رہا ہے۔ اپنے گھروں میں انتظام نہیں کر رہے ہیں، اب اپنے گھروں کو مدرسہ بنا دو، خانقاہ بنا دو، ہر گھر کو، ہر مسجد کو مرکز بنا دو، اپنے اپنے گھروں میں جو ہے وہ تعلیم کا، تربیت کا انتظام کریں، اور ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے سود کی برائی کا تذکرہ کریں، زنا کی برائی کا تذکرہ کریں۔ ہر ماں باپ کوشش میں لگ جائے، ہر استاد کوشش میں لگ جائے، ہر امام کوشش میں لگ جائے، یہ اسباب ہیں ان بیماریوں کے دفع ہونے کے۔ جب حیا آئے گی تو یہ بیماریاں چلے جائیں گی، جب سود ختم ہوگا، جب یہ زنا ختم ہو گیا، یہ بد نظری، بد نگاہی ختم ہوگی، جب یہ اسباب ختم ہوں گے پھر بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ بس بیماریوں کا شور مچا رہے ہیں، مگر جو اس کے اسباب ہیں ان پر کوئی توجہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔